ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے لا تعداد بے شمار انگی درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اہل بیت اللہ رب العزت والجلال نے ان کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بہت سارے فضائل اور مناقب کا بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، اللہ رب العالمین ضرور اس بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک آدمی آئے گا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر آمنہ ہوگا، اور فرمایا کہ وہ میری آل میں سے ہوگا، میرے بیٹے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاری ہے، آپ کی آل جاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس بیویاں اور بھی ہیں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کا صرف مقصد یہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن تمام نسب اور سبب سارے ختم ہو جائیں گے، ماں سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے۔ میرا نسب قیامت والے دن بھی فرمایا باقی رہے گا، باقی تمام نسب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی بیٹی سے شادی کا ارادہ صرف اس لیے ہے کہ قیامت والے دن میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو جاؤں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، یہ سراسر دھوکہ اور یہ سراسر صحابہ اکرام کی اپنے دل میں بغض اور نفرت پیدا کرنے والی بات ہے۔ اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی نبوت والی زبان سے یہ اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اپنی دعوت کے نتیجے میں تم سے بس ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ جن کی مودت اور محبت کا اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ فرمایا ان کی محبت کا سوال ہے بس۔ لیکن اہل بیت صرف یہی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے موقف کے مطابق، سلف صالحین کے موقف کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ، آپ کی پھوپھیاں، اور پھر آپ کی ازواج مطہرات، پھر آپ کی اولاد،
اور پھر آپ کی اولاد سے نیچے تمام اولاد، یہ سارے اہل بیت، ان کا شان اور مقام بہت اونچا ہے. لیکن ان سب میں سے ہم نے ایک عظیم شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کچھ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. لوگ جو ہمارے اوپر کے دھبا لگاتے ہیں کہ علی کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، صرف یہ بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں صاف کرانے کے لیے کہ ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، بات ہم کریں گے، گفتگو ہم کریں گے، دلائل ہم دیں گے. ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں یا نہیں رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی کیا حالت ہے، کیا واقعی وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا پھر اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دلائل ہم دیں گے. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں پاک اور صاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں، آپ نے فرمایا ام سلمہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی بلاؤ، میرے داماد علی کو بھی بلاؤ، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین کو بھی بلاؤ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو بلایا، اپنی چادر کے نیچے کھڑے کر کے فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. آپ کی ازواج مطہرات کو اہل بیت رب کا قرآن کہتا ہے، اور اپنی بیٹی اور داماد اور اپنے نواسوں کو اہل بیت جناب محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کو بھی پاک کر دے. اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی ازواج مطہرات کو آپ کے اہل بیت کہا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو شامل کر کے فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک اور صاف کر دیں. اب ایمانداری سے بتائیں کہ اللہ کے قرآن کو ماننے والا کون ہے؟ ہم مانتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں کہ وہ اہل بیت ہیں، ان کی تطہیر اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے نازل کی ہے. اور نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالنے والا کون ہے؟ نبی کی باقی بیٹیوں کو، سیدہ زینب کو، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ کو اہل بیت سے نکالنے والا کون ہے؟ ایمانداری سے بتائیں کہ پھر اہل بیت سے محبت کس کو ہے، اہل بیت سے بغض کس کو ہے؟ صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والا کون ہے، اہل بیت سے نفرت کرنے والا کون ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، فرمایا اس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں نفاق ہے. کسی ایک اہل بیت کے بارے میں اگر کسی کے دل میں نفاق ہے، وہ نبی کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، یا تمام اہل بیت، تمام نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہے، یا نبی کی کوئی بیٹی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اس کے دل میں نبی کے اہل بیت کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. کیا مقام ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے، بلکہ اس سے بھی پہلے حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو روک دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے آپ نے مدینے میں، مکہ میں بھیجا. افواہ یہ پھیل گئی، آپ تک خبر یہ پہنچی کہ مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ بیعت موت کی بیعت ہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے. فرمایا اب احرام کی ساری حرمتیں ختم ہو گئیں، خبر یہ پہنچی ہے کہ میرے عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، اب احرام کی حرمتیں ختم ہو گئیں،
اللہ کے رسول ہم مسلح ہو کے نہیں آئے ہیں، فرمایا دوبارہ ہتھیار لے کر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس مدینہ میں نہیں جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عثمان کے خون کی قیمت کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کیا، اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر عثمان زندہ ہے تو یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ پھر 1400 صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سب سے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے اپنا ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، میں بھی بیعت کرتا ہوں کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے دلوں میں جو تھا وہ جان لیا، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول ہے، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت والجلال کی محبت ہے، ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جان لیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین آسمانوں سے ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ عن قریب تمہیں فتح دے گا اور بہت زیادہ مال غنیمت عطا کرے گا۔ اس فتح سے مراد فتح خیبر تھی، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے مراد فتح مکہ تھا۔ آپ حدیبیہ سے واپس آئے ہیں تو فوراً خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے، غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ کئی دن تک صحابہ اکرام نے محاصرہ کیا، فتح نہیں ہوئی، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العزت والجلال نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وفتح قریبا، عن قریب وہ ہمیں فتح دے گا، لیکن یہ تو خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ شام کے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطبہ دیا، فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کرے گا۔ اس آدمی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کرے گا، اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام ساری رات آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح کے وقت جناب محمد رسول اللہ کے پاس جب آئے، ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ شاید اللہ کے رسول یہ جھنڈا مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت علی کے ہاتھوں سے خیبر فتح کروانا تھا تو علی کی آنکھوں میں تکلیف کیوں آئی؟ بعد میں آ جاتی تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ رب العزت والجلال دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ خیبر کی فتح کے بعد کو بندہ سمجھے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے۔ پہلے علی کی آنکھوں میں تکلیف اور درد دے کے جناب محمد الرسول اللہ کا دعاب لگا کے اس کو شفا دے کے بتا دیا کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، علی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا اور حاجت روائی کرنے والی ذات اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، علی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا ولی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، اس کا مقام بہت ہے، اہل بیت میں شامل ہے، لیکن علی رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کا بندہ اور اس کا ولی ہے۔ اللہ کے رسول اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، فرما اس کو لاؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا لگایا، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کی۔ حضرت علی کہتے مجھے یوں ہوا کہ جیسے مجھے آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہیں آئی۔ آپ نے علی کو جھنڈا دیا، علی کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت والجلال نے خیبر کو فتح کیا۔ اب ایمانداری سے بتائیں علی کو ماننے والا کون ہے؟ جو علی کو مشکل کشا کہے وہ ماننے والا ہے، جو علی کو حاجت روا کہے وہ ماننے والا ہے، وہ علی کی شان بیان کرنے والا ہے یا علی کی گستاخی اور اللہ رب العزت والجلال کی گستاخی کرنے والا ہے؟ دلائل ہم دیتے ہیں، انصاف آپ کر کے بتا دیں کہ علی سے محبت کرنے والا کون ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی وہ شان جو اللہ رب العزت والجلال نے بیان کی ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہے، وہ بیان کرنے والا کون ہے؟ اور من گھڑت روایات لوگوں کو سنا کر حضرت علی کو اللہ رب العزت والجلال کے درجے پر پہنچا کر ان کی شان کو بیان کر کے ان کی گستاخی کرنے والا کون ہے؟ ہم حضرت علی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے،
ہاں وہی کہیں گے جو اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے کہہ دیا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ان کے آپس میں بڑے اختلافات تھے، صحابہ کرام اہل بیت سے بڑی بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ آؤ شیعہ کی معتبر کتاب جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب، بڑی معتبر کتاب شیعہ کی، اس میں یہ واقعہ مکمل موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت علی کے پاس گئے کہ علی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جوان ہے، آپ اللہ کے رسول سے جا کے سیدہ فاطمہ کا رشتہ پوچھنا۔ حضرت علی کہتے مجھے تو شرم آتی ہے، میں کیسے جاؤں؟ یہ کام تو باپ کا ہوتا ہے، میرے سر پہ میرا باپ نہیں ہے، میرے باپ کے بعد آپ میرے دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ جائیں جناب محمد رسول اللہ سے وہ رشتہ پوچھنا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ سے ایک کام آئے ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ حضرت علی کے لیے ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، کسی انصاری سے اللہ کے رسول نے علی کو گھر لے کے دیا جس گھر میں حضرت علی رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ہاں کر دیں، اللہ رب العزت والجلال مہربان ہو جائے گا۔ فرمایا اچھا میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں، اگر علی کا باپ نہیں ہے تو میری بیٹی کی ماں بھی نہیں، میں اپنی بیٹی سے اجازت دے کے پوچھتا ہوں۔ بتا دیا امت کو کہ صرف اپنی من مانی نہ کیا کرو، جب بیٹی کے رشتے کی بات آئے، جیسے بیٹی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی بیٹی کا نکاح بیٹی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہوتا، اس سے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پر میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں، گئے گھر میں سید عائشہ کے حجرہ میں، حضرت فاطمہ وہاں موجود ہے۔ فرمایا بیٹی، بلکہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول جانے لگے تو حضرت ابوبکر نے آواز دی، اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھنے سے پہلے یہ بتا دینا کہ تیرا یہ رشتہ مانگنے کے لیے ابوبکر اور عمر آئے ہیں، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ یہ رشتہ لینے والے وہ آئے ہیں جنہیں جناب محمد رسول اللہ نے کبھی خالی نہیں موڑا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تیرے لیے، میں جانتا ہوں کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، لیکن علی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کے گلے لگ جاتی، جناب محمد رسول اللہ بھی رونے لگ گئے، سیدہ فاطمہ بھی رونے لگ گئی۔ ان کی خاموشی کو آپ نے سمجھا کہ ان کی خاموشی ہی ہاں ہے، اور آپ نے امت کو تعلیم دی کہ جب بیٹی کا رشتہ آ جائے تو دین کو ترجیح دینی ہے، اللہ رسول کی محبت کو ترجیح دینی ہے، ایمان اور تقوی کو ترجیح دینی ہے، کوٹھی اور بنگلے کو ترجیح نہ دینا۔ بڑے بڑے کوٹھیوں کے مالک دیکھے ہیں، ایسا وقت آیا ہے کہ کرائے کے مکانوں پہ دھکے کھاتے پھرتے۔ حسن و جمال کو ترجیح نہ دینا، بیماری کا ایک جھٹکا انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ فرمایا فیکٹریوں کو ترجیح نہ دینا، ایک ہی رات میں ساری فیکٹریاں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ جب بیٹی کا رشتہ ہے تو فرمایا ایمان کو، تقوی کو، اطاعت کو، اللہ رسول کی محبت کو ترجیح دینا، اور ساتھ میں اگر حسن و جمال مل جائے، ساتھ میں مال مل جائے تو فرمایا یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن تم نے ترجیح دینی ہے تو دین کو ترجیح دینی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے، اس کی تیاری کرو۔ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کہتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ ہے، بس وہی ہے میرے پاس، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ بازار میں بیچو، اسی سے سامان خرید لو۔ انہوں نے وہ ذرہ لی، بازار میں جانے لگے تو کہا شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اب اپنے جنگی ہتھیار بھی بیچنے لگ گئے ہیں، آؤ عثمان کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان کے پاس گئے، اس طرح سے ہم نے علی کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے کر دیا ہے، علی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک ذرہ ہے، اب یہ خرید لیں۔ فرمایا اس کی کڑیاں گنو، جتنی کڑیاں اس سے تم نے دینار اور درہم دینے کے لیے عثمان تیار ہے، اس کی قیمت ادا کر دی۔ جب جانے لگے تو کہا نہیں،
یہ تو قیمت تھی، اور یہ زیرہ میری طرف سے علی کو ہدیہ اور تحفے کے طور پہ دے دینا، علی اس سے کے ساتھ جہاد کرے گا، عثمان کو ثواب ملتا رہے گا۔ پہلے نہیں کہا کہ زیرہ اپنے پاس رکھو، میں قیمت دیتا ہوں لے جاؤ، نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ وہ اہل بیت ہے، جناب محمد رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت پر صدقہ اللہ رب العزت والجلال نے حرام کیا ہے۔ قیمت ادا کرنے کے بعد وہ زرہ تحفہ تن اور ہدیہ تن واپس کرتے ہیں کہ یہ میری طرف سے علی کو دے دینا، علی جہاد کرے گا، ثواب عثمان کو ملتا رہے گا۔ انہوں نے وہ درہم و دینار لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ کو آ کے دیے کہ یہ وہ زرہ ہے جو ہم نے عثمان کو بیچی تھی، انہوں نے یہ دینار دیے ہیں، قیمت دی ہے، اور زرہ بھی واپس کر دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درہم و دینار اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو اچھالتے ہیں اور آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ کون سا وقت ہے کہ عثمان نے جب اہل بیت کی خدمت نہ کی ہو، میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر کہا کہ جاؤ بلال کو ساتھ لے جاؤ، ایک دو ساتھیوں کو اور ساتھ لے جاؤ اور بازار سے سامان خرید لو، ایک چکی خرید لو، مسلح خرید لو، ایک چارپائی اور بستر خرید لو۔ اس سے امت کو بتا دیا کہ فرنیچر خریدنا، فریج خریدنا، گھر کا اے سی خریدنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یا عورت کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ ذمہ داری خاوند کی ہے، شوہر کی ہے، مرد کی ہے۔ وہ سامان خرید لیا۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد حضرت علی اپنے چند گھر والوں کو ساتھ لے کر جناب محمد رسول اللہ کے دروازے پہ آ گئے شادی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ حضرت علی کو پیش کیا، پلایا انہیں۔ پھر جب دیکھا تو فرمایا کہ علی یہ تیرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں ابو بکر اور عمر مجھے نظر نہیں آتے، کہاں ہیں وہ؟ حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر عمر کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ حضرت علی تلاش کر کے لے کے آئے، اور حضرت علی کے نکاح میں جو گواہ بنے وہ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر یہ نکاح صحیح ہے تو پھر گواہ بھی صحیح ہے، اگر نکاح مضبوط ہے تو پھر گواہ بھی مضبوط ہے، اگر نکاح صحیح ہے تو گواہ بھی صحیح ہے، نکاح مضبوط ہے تو پھر گواہ بھی مضبوط ہیں۔ آپ نے ان کو گواہ بنایا، اپنی بیٹی کی رخصتی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی حضرت علی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پانی منگوایا، کچھ پڑھا، اس پہ دم کیا، برکت کی دعا کی۔ وہ پانی کے چیٹے سیدہ فاطمہ پہ بھی ڈالے، حضرت علی پہ بھی ڈالے، اور برکت کی دعا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے۔ یہ علی کے فضائل ہیں، لیکن حقائق بھی ہیں ان میں۔ کچھ عرصہ ٹھہرا، حضرت علی نے کہا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ نہیں، وہ میرے باپ کا دشمن ہے، میرے باپ کے دشمن کی بیٹی ہے، وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی کہتے نہیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ اصرار ہوا، تکرار ہوا۔ سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ جاتے۔ آپ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے بتایا کہ ابا یہ معاملہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول فوراً نکلے حضرت علی کی تلاش میں۔ تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، پوچھا کہ علی یہ معاملہ ہے، اور فرمایا کہ جاؤ حضرت ابو بکر اور عمر کو بلا کے لاؤ۔ یہ رشتہ ابو بکر عمر لینے کے لیے آئے تھے، میں شکوہ بھی انہی سے کروں گا، تجھ سے نہیں کروں گا، جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ پھر فرمایا نہیں، تمام صحابہ اکرام کو بلاؤ۔ تمام صحابہ اکرام مسجد میں آ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے جناب محمد رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا ہے وہ سمجھے کچھ نے میں محمد رسول اللہ کا دل دکھایا۔ اور یاد رکھو ایک گھر میں اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ علی اگر یہ چاہتا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے۔ حضرت علی کھڑے ہوتے، معافی مانگتے، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بیٹی کو علی کے ساتھ دوبارہ رخصت کر دی۔ امت کو سبق دے دیا کہ بلا وجہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں رسا کے بٹھانا
3 سال تک، 4 سال تک ایسا نہ کیا کرو۔ اگر معاملہ صحیح ہوتا ہے تو فوراً ان کو ان کے گھروں کی طرف رخصت کر دو، اگر معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو طلاق لینے کے بعد کہیں اور ان کی شادی کر دو۔ تمہیں کیا پتا، آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں، جوان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں۔ تم ان کے جذبات اور خواہشات کو مار کے اپنے گھر میں بٹھا دیتے ہو کہ اب نہیں چھوڑوں گا اس کو اس کے خاوند کے ساتھ۔ یہ درس اور تعلیم دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کو ایک لقب دیا تھا، مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے تو فرمایا تھا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ حضرت علی کہتے ہیں اب میرا کوئی نام لیتا ہے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے، جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ لقب مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، آپس میں نفرتیں نہیں تھیں۔ لوگ تو حضرت علی کے اولاد کے نام لے کے پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، علی بھی تھا۔ میں کہتا ہوں ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جائے دیکھ لیں اہل سنت والجماعت میں ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب اور مسلک میں آپ کو ابو بکر بھی ملے گا، یعنی ابو بکر نام کا انسان بھی ملے گا، عمر نام کا انسان بھی ملے گا، عثمان اور علی نام کا بھی، حسن کے نام کا بھی انسان ملے گا، حسین کے نام کا بھی انسان ملے گا، عباس کے نام کا بھی آپ کو انسان ملے گا، جعفر کے نام کا بھی ملے گا، عقیل کے نام کا بھی ملے گا۔ یہ تمام اہل بیت ہیں، لیکن اللہ اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا تو احترام نہیں کرتے ہیں، جاؤ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی پوری جماعت میں مجھے دکھا دو کسی ایک بندے کا نام ابو بکر صدیق ہو، کسی ایک بندے کا نام عمر ہو، عثمان ہو، کسی ان کی ایک عورت کا نام عائشہ صدیقہ کے نام پر ہو، کسی ایک عورت کا نام سیدہ حفصہ کے نام پر ہو۔ تمہیں نہیں ملے گا، یہ ملے گا تو ہمارے اندر ملے گا۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں نفرت، بغض اور کینہ نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کی محبت ہے ہمارے دل میں، وہ ہمارے ماتھے کے جومر ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے سلف صالحین ہیں، ہم ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں اور اس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں جس طریقے پر خلفائے راشدین نے زندگی گزاری ہے، جناب محمد رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے، اہل بیت نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔